السلام علیکم۔ تو آج ہے ہمارا جانی عزیز کا ایپیسوڈ نمبر 4۔ ویسے آپ لوگ اتنا رسپانس دے نہیں رہے ہیں جتنا میں آپ لوگوں سے امید رکھ رہی ہوں کہ مجھے اچھا رسپانس ملے گا، اور یہ بہت ہی اچھا ناول ہے، لیکن اس پہ تو آپ کا رسپانس نہ آپ لوگ لائک کرتے ہیں، نہ کامنٹس کرتے ہیں، اور نہ ہی شیئر کرتے ہیں، اور نہ ہی سبسکرائب کر لیں۔ کچھ لوگ جسٹ واچ کر رہے ہیں، اور جو سبسکرائب کرتے ہیں وہ واچ نہیں کرتے ہیں۔ تو ایسے تو نہ کریں نا، اچھا سا رسپانس دیں۔ میں پھر بھی آپ کو ڈیلی کے ڈیلی ایپیسوڈ جو ہے نا پوسٹ کر رہی ہوں۔ جیسے جیسے آپ یہ ناول پڑھتے رہیں گے، سنتے رہیں گے، تو انٹرسٹ خود ہی پیدا ہو جاتا ہے۔ آگے جب آپ پڑھیں گے، سنیں گے، تو یہ ناول بہت اچھا ہے، آپ لوگوں کو بھی اچھا لگے گا۔ تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کریں، لائک، شیئر اور کامنٹ کیا کریں۔ کامنٹس اس لیے کیا کریں کیونکہ مجھے آپ کی رائے کا پتہ چلے، آپ کو یہ ناول پسند آ رہا ہے، نہیں آ رہا ہے، میں اس کے نیکسٹ ایپیسوڈ اپلوڈ کروں یا نہ کروں۔ چلیں جی، باتیں بہت ہو گئی ہیں، آج ہم اپنا ناول سٹارٹ کرتے ہیں۔ میری پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں کوئی چھوٹی بچی نہیں ہوں جو اپنا خیال خود نہ رکھ سکوں۔ اس کے انداز میں عجیب سی ناراضگی تھی۔ میرے لیے تم چھوٹی بچی ہی ہو، بلکہ یوں کہہ لوں کہ تم چھوٹی ہی ہو۔ 19 سال کی ہوں میں مسٹر اریال، اور 18 سال کا انسان بالغ ہو جاتا ہے۔ سینے پر ہاتھ باندھ کر اس نے یقین دہانی کروائی تو وہ رخ ایک طرف موڑ گیا۔ لڑکی، تم بالغ ہو کر بھی نابالغ لڑکیوں جیسی ہو۔ ایک بالغ اور سمجھدار انسان اس طرح بارش میں نہیں گھومتا جس طرح سے تم گھوم رہی تھی۔ تمہاری حرکتوں میں اب بھی بچپنا ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ میرا نام میرم ہے، اس لیے مجھے لڑکی مت کہا کریں۔ باقی ساری باتوں کو نظر انداز کر کے اس کی سوئی ایک لڑکی لفظ پر اٹک گئی تھی۔ فائن مس، پر فی الحال کے لیے یہ ٹاول پکڑو اور جا کر چینج کر لو۔ ہاں، آپ نے مجھے مس ورلڈ کہا۔ اپنی طرف انگلی کا اشارہ کر کے وہ کنفرم کرنا چاہ رہی۔ ہاں، کیونکہ میں کبھی بھی کسی کے اتنے نخرے برداشت نہیں کرتا۔ تو ضرورت بھی نہیں ہے کرنے کی۔ اور یہ جو آپ کی سہیل کو بھیج کر مجھ سے اکیلے میں ملنے کے بہانے ڈھونڈ رہے ہیں نا، میں آپ کو کبھی کامیاب نہیں ہونے دوں گی۔ اس بار میرم کے لفظوں نے اسے چونکا دیا تھا۔ وہ 2 قدم مزید بڑھا اور اس کے قریب ہوا اور اس کی کلائی کو پکڑ کر پھنکارا۔ اگر مجھے تم سے ملنا ہوگا یا بات کرنی ہوگی تو مجھے بہانے بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم سے ملنے سے لے کر تمہارے وجود تک کے جانے کی طاقت رکھتا ہوں میں۔ بازو چھوڑیں میرا، بہت درد ہو رہا ہے۔ میرم سسکاریاں ابھارتی ہوئی بولی۔ تمہیں پہلے بھی کہا تھا اور اب پھر سے کہہ رہا ہوں، تمہارے دماغ میں مجھے لے کر جتنی بھی غلط فہمیاں ہیں سب کو ختم کر دو تو بہتر ہے، ورنہ ٹرسٹ می میرم، اگر میں انہیں ختم کی تو تمہیں بہت تکلیف ہوگی۔ اپنے لفظوں کا ایک نیا بم پھوڑ کر اس نے خود ہی اس کی کلائی کو جھٹکے سے اپنی گرفت سے آزاد کیا تو وہ اپنی بھیگی پلکوں سے اپنے سرخ بازو کو دیکھنے لگی جس پر اس کی انگلیوں کے نشان بہت گہرے چھپے ہوئے تھے۔ اس نے غصے سے بھرپور نگاہوں سے مقابل کو دیکھا جو اب ٹاول کو صوفے پر رکھتا ہوا خاموشی سے اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ اسی پل سہیل سوپ لیے حاضر ہوئی۔ تمہارا سوپ ریڈی ہے، اس کو پی لو جلدی سے، اس نے سامنے میز پر ٹرے میں بڑا بال رکھتے ہوئے کہا، مگر جیسے ہی اس کے چہرے پر نظر پڑی تو اسے پریشان حال نظریں جھکائے دیکھ کر سامنے ہوئی۔ کیا ہوا تمہیں میرم؟ آر یو اوکے؟ وہ بڑے پیار سے پوچھ رہی تھی، لیکن اس نے ایک لفظ بھی نہیں کہا، رونے لگی۔ ارے تم رو کیوں رہی ہو؟ کیا ہوا ہے؟ اس کی پریشانی مزید بڑھ گئی۔ میرم نے خاموشی سے شک بہاتے ہوئے اپنی سرخ بازو اس کی نگاہوں کے سامنے کی تو وہ دیدے پھاڑ گئی۔ ہائے اللہ، یہ کیا ہوا تمہاری بازو پر؟ تمہارے اس سڑیل بھائی نے اپنا غصہ اتارا ہے مجھ پر۔ پر بھائی نے تم پر کس چیز کا غصہ اتارا ہے؟ وہ ابھی تک چونکی تھی۔ میں نے کہا کہ وہ مجھ سے ملنے کے بہانے ڈھونڈتے ہیں تو میری نازک سی کلائی کو اتنے زور سے دبایا کہ بیچاری بمشکل بچی ہے۔ ابھی تو صرف تھوڑا سا ہی روئی تھی، اور ہنسی ہو کر کہنے کے ساتھ ہی اس کا ناک اور رخسار دونوں سرخ ہو گئے۔ یار تم مائنڈ مت کرنا، مگر بھائی ایسے ہی ہیں، اور تمہارے ساتھ ایسا انہوں نے پہلی بار کیا، اس لیے تمہیں اتنا برا لگ رہا ہے، مگر میں اور جمل عادی ہیں۔ تم دونوں تو اس کے بہن بھائی ہو، مگر مجھے کس حق سے چھو کر بازو دبایا ہے؟ اپنے ہاتھ کی پشت سے اسے اشک پہنچتے ہوئے وہ ہڑبڑا کر بولی۔ اب یہ تو تم بھائی سے ہی جا کر پوچھو۔ اس نے کندھے اچکا دیے
اور ہاں یہ سوپ پی لینا ورنہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ پیار سے اس کا گال تھپ تھپاتے ہوئے کہہ کر وہ منظر سے غائب ہو گئی۔ اس نے ایک نظر غصے سے اریال کے کمرے کو دیکھا اور پھر سونپ کی طرف نگاہیں جما گئی۔ اریال جب ناشتے کی میز پر بیٹھا تو وہاں سب موجود تھے سوائے میرم کے۔ وہ کچھ دیر تو خاموشی سے ناشتہ کرنے میں مصروف رہا، مگر جب پھر بھی وہ نہیں آئی تو اسے غیر حاضر پا کر بالآخر وہ بول ہی پڑا، میرم کہاں ہے؟ بھائی وہ اپنے کمرے میں ہے، سہیل نے جواب دیا۔ ناشتہ نہیں کرنا اس نے؟ میں بلانے گئی تھی مگر اس نے کہا کہ اس کا موڈ نہیں ہے۔ عجیب لڑکی ہے، میرے جیسا بندہ چاہے کسی سے کتنا بھی ناراض کیوں نہ ہو پر کھانا نہیں چھوڑ سکتا۔ زمل نے بیچ میں اپنا گھوڑا بھگایا۔ ایک بار پھر سے اسے بلانے جاؤ اور کہو کہ میں نے بلایا ہے۔ لیکن اس نے پھر بھی آنے سے منع کر دیا تو تم بلانے تو جاؤ۔ جی، اپنا بریڈ ایک طرف رکھتے ہوئے وہ اٹھ کر اسے بلانے گئی مگر تھوڑی ہی دیر بعد منہ لٹکائے واپس آ گئی۔ بھائی اس نے پھر بھی آنے سے منع کر دیا، بے سود کہتی ہوئی وہ پھر سے اپنا ناشتہ کرنے لگی۔ اس نے غصے سے ہونٹ پینچتے ہوئے خود اٹھ کر رفو چکر ہو گیا۔ لگتا ہے بھائی کو اس کی کچھ زیادہ ہی پرواہ ہونے لگی ہے۔ زمل بولا، کل رات مجھے سوپ بنانے کا بھی کہا اور اب خود اسے بلانے گئے ہیں۔ تم دونوں کہنے کا مطلب کیا ہے؟ بوا نے پوچھا۔ یہی بوا کہ ہمارے بھائی کو پیار ہو گیا ہے۔ ہٹ، کچھ بھی بولتی رہتی ہے بے وقوف، انہوں نے ڈانٹا تو زمل مسکرایا۔ دیکھ لو، اب تو بوا نے بھی کہہ دیا کہ تو بے وقوف ہے۔ تو اپنا منہ بند رکھ۔ اوہو، اب دونوں چپ چاپ ناشتہ کر لو، لڑنے مت بیٹھ جایا کرو۔ بوا پھر سے گرجی۔ اریال نے چر کی آواز پیدا کرتے ہوئے کمرے کا دروازہ کھولا تو وہ گھٹنوں میں سر دیے بیڈ پر بیٹھی دکھائی دی۔ دروازے کی آواز سنتے ہی اس نے گردن اٹھائی۔ تم ناشتہ؟ مجھے کچھ نہیں سننا پلیز، اگر احسن کا کچھ پتہ چلا ہے تو کائنڈلی بتا دیں، میں مزید یہاں نہیں رہنا چاہتی۔ اس کی بات کو بیچ میں کاٹ کر وہ اپنی سنا گئی۔ احسن کا نام سنتے ہی اریال کا انگ بھڑک اٹھا تھا۔ فی الحال اس کا کچھ پتہ نہیں چلا اور تم اس بارے میں سوچنا بند کر دو، اچھا رہے گا، کیونکہ وہ ایک لوئل انسان نہیں تھا۔ وہ جیسا بھی ہے مجھے اس سے پیار ہے اور اس کے بارے میں نے آپ سے آپ کی رائے نہیں مانگی ہے۔ اپنے پاؤں فرش پر ٹکا کر اس نے دھڑلے سے کہا۔ اس نے اشتعال سے اپنی مٹھیاں بھیجی۔ تم میری برداشت کا امتحان لے رہی ہو میرم، اور اگر میری برداشت جواب دے گی تو تمہارے پاس پچھتانے کے سوائے کچھ نہیں رہے گا۔ ٹائیگر، آپ کے وہ چند دوست ارے ہاں، میں تو بھول ہی گئی، وہ کیا نام تھا آپ کا بھی؟ آپ کو اس دن اسی نام سے پکار رہے تھے، لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے نام سے ڈر کر میں چپ بیٹھی رہوں گی تو آپ کی بھول ہے۔ میں آپ سے ڈرنے والی نہیں ہوں مسٹر اریال۔ جس دن اس نام کی حقیقت جان گئی نا تو میرم تمہیں میرے نام سے بھی خوف آئے گا۔ لہجہ ہمیشہ کی طرح سنجیدگی سے بھرپور تھا۔ ویسے ڈائیلاگ کافی اچھے بولتے ہیں آپ۔ ایک بات میری کان کھول کر سن لو مس، اگر میرے دماغ کی تاریں شارٹ ہوئیں تو تمہارے 2% کے عاشق احسن کو تمہاری آنکھوں کے سامنے جان سے مار دوں گا۔ اگر اس کی ذرا سا بھی سلامتی چاہتی ہو تو دعا کرو کہ وہ کبھی نہ ملے، ورنہ اسے ٹائیگر سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اس نے تنبیہ کیا تو میرم زور سے ہنسی۔ اوہ مائی گاڈ، آپ تو واقعی کمال کے ڈائیلاگز بولتے ہیں۔ سچ سچ بتائیے گا، کہیں آپ نے کبھی کسی فلم میں رول تو نہیں کیا؟ تمہیں فی الحال میری باتیں اور میرے انداز فلمی لگ رہا ہے، لیکن اگر تمہارے دھوکے باز عاشق میرے ہاتھ لگ گیا تو اس کی موت کی فلم تمہیں لائیو دکھاؤں گا۔ اس نے اریال کی سرد آنکھوں کو دیکھا جو اس کے بولے گئے الفاظ ایک ایک لفظ کی سچائی بیان کر رہی تھی۔ ہونٹوں پر کھلی ہنسی اب اچانک دھیرے دھیرے کم ہونے لگی۔ جا کر ناشتہ کر لو ورنہ پہلے ہی کافی کمزور ہو، پھر تو ہوا کے کسی جھونکے کے ساتھ ہی اڑ جاؤ گی۔ مزید بولتا ہوا وہ پھر کمرے سے باہر نکل گیا۔ میرم تو بس اس کی دی گئی دھمکیوں میں الجھ کر رہ گئی تھی، نہیں جانتی تھی کہ کون ہے اور کیا کر سکتا ہے۔ وہ چند لفظوں کو اس نے محض ایک ہنسی میں اڑایا تھا، اب انہی لفظوں کو سوچ کر اس کے من میں ہول اٹھنے لگے۔ کیا سوچ رہی ہو؟ یونیورسٹی میں گھاس پر ایک لفظ سہیل کو چہرے کے نیچے ہاتھ ٹکائے گم دیکھا تو اس نے قریب بیٹھ کر پوچھنے لگی۔ بھائی کے بارے میں سوچ رہی ہوں زمل۔ نہیں یار، تمہیں پتہ تو ہے میں اسے تمیز سے کہاں بلاتی ہوں۔ اریال بھائی کی بات کریں۔ کیوں؟ انہیں کیا ہوا ہے؟ تم میرم سے ملی تھی نا اس رات پارٹی میں؟ ہاں تو یار مجھے لگتا ہے بھائی اسے پسند کرتے ہیں پر وہ کسی اور کو پسند کرتی ہے۔ کیا اسٹوپڈ جوک ہے یار، یہ جانتے ہوئے بھی کہ میرا تمہارے بھائی پر کرش ہے، تم میرے ہی سامنے کسی اور لڑکی کو سپورٹ کر رہی ہو۔ وہ جھنجھلا اٹھی۔ تم نے دیکھا تو تھا کہ وہ کتنی پیاری ہے، اس پر تو کوئی بھی لڑکا آسانی سے دل ہار سکتا ہے۔ میں خوبصورت نہیں ہوں؟ تم خود کو بیچ میں کیوں لا رہی ہو؟ میں تو میرم کی بات کر رہی ہوں۔ تم میرم کو ہمارے بیچ لا رہی ہو؟
बल्कि मुझे तो शुरू से ही शक था कि कोई ना कोई चक्कर ज़रूर है जो मीरम तुम्हारे घर में रह रही है। उफ, कितना नेगेटिव सोचती हो यार तुम। मैं कह रही हूँ कि मीरम के दिल में भाई के लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, लेकिन भाई के दिल में उसके लिए कोई फीलिंग्स है। और मैं यही सोच कर परेशान हूँ कि अगर भाई को उससे मोहब्बत होगी तो उनका क्या होगा, क्योंकि मीरम ने कहा है कि वो किसी और लड़के में इंटरेस्टेड है। तुमने तो कहा था कि तुम्हारे भाई को कभी किसी लड़की से प्यार नहीं हो सकता, उसमें जांचती नज़रों से घूर कर कहा। वो तो मेरी अपनी सोच थी ना, प्यार तो कभी भी किसी को भी किसी से हो सकता है। देखो सैल, मुझे कुछ नहीं पता, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन इस लड़की को अपने भाई की ज़िंदगी से निकाल कर बाहर फेंक दो। मैं इनसे मोहब्बत करती हूँ यार। तुम अपनी बेस्ट फ्रेंड के अलावा किसी और लड़की को अपनी भाभी बनाना चाहती हो। रोमी, मेरे चाहने या ना चाहने से कुछ नहीं होगा, असल फैसला भाई ने करना है। तुम इतने यकीन से कैसे कह सकती हो कि तुम्हारा भाई से प्यार करता है? बस मुझे लगता है कि कल रात भी जब बारिश हुई थी तो भाई बारिश में भीगती हुई मीरम को तकते ही जा रहे थे, जैसे कोई अपने महबूब को देखता है। पर फिर उन्होंने मुझे मीरम के लिए सूप बनाने के लिए भेजा। रियाल, सिर्फ एक बात मेरी अच्छी तरह कान खोलकर सुन लो सैल। रियाल सिर्फ मेरे हैं, और अगर इस मीरम की बच्ची ने उन्हें मुझसे छीनने की कोशिश की तो मैं उस चुड़ैल की जान ले लूँगी। मीरम का इसमें कोई कसूर नहीं है, वो तो खुद किसी और लड़की से प्यार करती है, और जिस लड़के से वो प्यार करती है वो लड़का कहाँ है मुझे नहीं मालूम, और ना ही मैंने उससे पूछा। तुम तो बेवकूफ़ हो ना, पूछ लेती ना, ताकि हम उसके बॉयफ्रेंड को ढूंढते और फिर उन दोनों की शादी हो जाती। यूँ तुम्हारा भाई सिर्फ मेरा हो जाएगा। हाँ, वैसे कह तो तुम ठीक रही हो, लेकिन अगर भाई वाकई से मोहब्बत करते हुए तो अगर उन्हें वाकई से मोहब्बत हुई और उसने किसी और लड़के से शादी कर ली तो फिर भी 4 दिन का शौक मनाकर वो बुलाकर मुझसे शादी के लिए तैयार हो ही जाएंगे। ही, सौ फानी, उसने मुंह चढ़ाकर फैज़ उठाने वाले अंदाज में कहा। अच्छा बताओ, तुम पूछोगी ना उससे उसके बॉयफ्रेंड के बारे में? हाँ थैंक्स, वो मुस्कुराई। टाइगर, एहसन का पता चल गया है, डार्लिंग ने आकर बताया। तो ऑफिस की खिड़की से बर्लिन शहर का नज़ारा करते हुए उसके लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट उभरी। गुड, तो फिर खान के साथ जाओ और अगले 1 घंटे के अंदर अंदर वो यहाँ मौजूद होना चाहिए। ठीक है। कुछ पल गुजरे और उसने फिर से गर्दन घुमाकर अपनी बस्त पर खड़ी डार्लिंग को देखा, जो अभी भी वहीं मौजूद थी। कुछ कहना चाहती हो? अंदाज़ा लगाया गया था। कहो। उसने कदम बढ़ाकर कुछ फासले मजीद तय किया और बिल्कुल उसके रूबरू आया। टाइगर, कल मेरे लिए एक रिश्ता आया था। लड़का काफ़ी अच्छा है और घर वालों ने कहा है कि मैं वहाँ कर दूँ। मैं वहाँ हाँ कर दूँ। लेकिन आप तो जानते हैं ना, मैं आपसे इसकी बात मुकम्मल करने से पहले ही वो अपने हाथ की उंगली बुलंद करके उसे वहीं चुप करवा गया। जानते हुए भी मुझे एक ही बात को बार बार दोहराना अच्छा नहीं लगता। तुम फिर भी मुझसे यही बात कर रही हो। मैं अपनी स्टेटमेंट बदल लूँगा। कितनी बार कह चुका हूँ कि मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है डार्लिंग। हम एक टीम की तरह मिलकर काम करते हैं, और काम के अलावा मैंने कभी तुम्हारे बारे में कुछ नहीं सोचा। अपने लफ्ज़ों का ठहराव पैदा करते हुए वो हर बार की तरह भरपूर संजीदगी और तल्ख़ लहजे में बोला, अगर करते नहीं हैं तो कर लें प्लीज़, एक बार अच्छे से सोच लें। और टाइगर बोलने से पहले सोच कर बोलता है। तुम इस रिश्ते को कबूल कर लो तो अच्छा है, मेरे इंतज़ार में अपनी ज़िंदगी बर्बाद मत करो। और तुम जानती हो डार्लिंग कि टाइगर सिर्फ अपने मकसद के लिए जीता है। प्यार व्यार और मोहब्बत ये सब लफ्ज़ मेरे लिए नहीं बने। प्लीज़ टाइगर, मैं बहुत प्यार करती हूँ आपसे, आपकी खातिर कुछ भी कर को तैयार हूँ। जब मेरे दिल में कोई और होगा तो मैं ज़ुबान से किसी और को कैसे कबूल कर सकती हूँ? इस बार में नैनों में पानी भर आया था। तुम खुद किसी को कबूल करोगी या मैं करवाऊँ? वो बेतासुर हुए इश्तियाल से गिर जा। टाइगर, मैं इससे पहले कि वो अपने लफ्ज़ों को मज़ीद बोलने के लिए ज़बान खोलती, उसने एक तरफ मेज़ पर पड़ी पिस्तौल उठाई और उसे लोड करके उसके सर पर तान लिया। तुम शायद भूल रही हो कि तुम किसके सामने खड़ी अपनी नाकाम मोहब्बत की भीख मांग रही हो। अगर एक लफ्ज़ मज़ीद बोला तो अगले पल तुम्हारा सर उड़ा दूंगा। एंड यू नो डार्लिंग, जो मैं कहता हूँ वो मैं डेफिनेटली करता हूँ। उसकी निगाहों में आग जैसी तपिश थी, जिससे उसकी आंखें सुर्ख हो चुकी थी। उसे एक पल में ही इंतहा का गुस्सा आता था, और उसे गुस्से का एहसास उसकी निगाहों में अक्कासी करता था। डार्लिंग के बेबसी के एहसास के ज़ेर असर आंखों से आंसू निकल आए। वो लब पींच कर अपने दिल को बिखरता महसूस करने लगी। अब नम आंखों से नम आलूद नैनों को उंगलियों के पोरों से साफ करते हुए खामोशी से चली गई। लड़की किसी दिन मरेगी मेरे हाथों। उसने पिस्तौल को वापस मेज़ पर रख कर कहा, और फिर से खिड़की से झांक कर बर्लिन का नज़ारा करने लगा। मुझे यहाँ क्यों लाए हैं आप? मीरम ने डरते डरते एक अंधेरे में डूबे कमरे में कदम रखा, जहाँ पर रोशनी बहुत ही कम बल्कि न होने के बराबर थी।
कमरे में अजीब सी बदबू फैली हुई थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि अरियाल उसे यहाँ क्यों लाया। तुम्हें किसी स्पेशल बंदे से मिलवाना था, उसने धीरे से कहा और टॉर्च निकाल कर ऑन करते ही मीरम ने आंखें शुक्र कर गौर से देखा तो किसी सीधे सामने बैठे शख्स के मुंह पर रोशनी दे मारी। अपनी निगाहों को छपछपाते हुए निगाह उठाई। सामने कुर्सी पर बंधा शख्स कोई और नहीं बल्कि एहसन था। उस पर नज़र पड़ते ही वो उसकी जानिब लपकी। एहसन, एहसन, ये क्या हुआ है तुम्हें, और तुम कहाँ चले गए थे मुझे छोड़कर? उसके चेहरे को अपने हाथों में लेकर उसने घबराते हुए पूछा। मैं तो तुम्हारे लिए रंग लेने गया था और जब वापस आया तो तुम माँ नहीं थी। मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा पर तुम मुझे नहीं मिली, और अब देखो मिली हो तो कैसे? इन लोगों ने मुझे बांध कर रखा है। ये सब क्या है रियाल? एहसन को आपने बांधा है? एहसन के जो अब कुसुम को वो झट उठकर उसके सामने हुई। मैंने नहीं बांधा, खान ने बांधा, इसने मुख्तसर कहा। तो वो निगाहें खान पर टिकाकर उससे रूबरू हुई। आपने इसे क्यों बांधा है? टागर के कहने पर, उसके बोलने पर वो फिर से रियाल की तरफ बढ़ी। आपने इसे बांधने का क्यों कहा? क्या कहा था तुमने कल रात? मैं फिल्मी डायलॉग्स बोलता हूँ और मैंने कहा था कि मैं तुम्हें लाइव फुटेज दिखाऊंगा, और अब वक्त है तुम्हें तुम्हारे 2% के आशिक की मौत की वीडियो दिखाने का। अरियाल बिल्कुल उसके करीब जाकर अपना चेहरा उसके चेहरे के पर झुकाकर बोला। क्या मतलब, क्या कह रहे हैं आप? वो मुश्किल बोली। वो क्या है ना मीरम कि मुझे धोखा पसंद नहीं है, और इसने तुम्हें नहीं सिर्फ धोखा दिया बल्कि तुम्हें बेच भी दिया। नहीं, ये झूठ है। मेरे साथ जो कुछ भी हुआ था उसमें एहसन का कोई कसूर नहीं था। अच्छा, तो मुझे पता ही नहीं था। चलो एक डील करते हैं। अगर उसने अपने मुंह से कबूल किया जो मैं कह रहा हूँ वो सच है तो तुम खुद अपने हाथों से इसकी जान लोगी। इसके हलक में कड़वाहट का एक घूंट उतर गया। और अगर ये झूठ हुआ तो उसने ललकारा। ये जो मेरी पिस्तौल है ना मीरम, ये अगर एक बार लोड हो जाए तो उसकी गोली चल कर ही रहती है। सुबह मैंने इसे डार्लिंग को मारने के लिए लोड किया था। अगर ये मेरी टीम का हिस्सा ना होती और बेकसूर ना होती तो शायद अब तक ये यहाँ ज़िंदा नहीं खड़ी होती। और अब मेरी पिस्तौल में वो गोली अटक गई है। अगर एहसन झूठा हुआ तो वो एहसन पर चलेगी, और अगर मैं झूठा हुआ तो वो गोली मुझ पर चलेगी। इसने अपना फैसला सुना दिया, मगर उस पर गोली चलने का सुनकर वहाँ पर मौजूद सभी अफराद चौंकते हुए दिखाई दिए। चाहे एहसन झूठा हो या आप, मगर मैं कभी किसी की जान नहीं ले सकती। हाँ ठीक है, लेकिन पहले सच्चाई जान लो तो बेहतर है। अपनी कह पर उसने तमीज़ को इशारा किया तो उनके कॉल्स में से रिकॉर्डिंग सुनना। अपना लैपटॉप उठाकर उसके सामने कर गया जिसमें एहसन की सारी कॉल्स का डाटा मौजूद था। वो कॉल्स भी थीं जिनमें एहसन ने खुद अपने हाथों से मीरम को अगवा को बेचा था। उसे तो यकीन ही ना आया कि ये उसका एहसन है। वो अपनी आंखों में आंसू लिए बेयकीन होकर सामने बैठे शख्स को देखने लगी जो अब नज़रें चुराता दिखाई दे रहा था। ये तुमने सिर्फ कॉल रिकॉर्डिंग सुनी है, अब मैं तुम्हें ज़रा इसके मुंह से इकरार करवा कर दिखाता हूँ। अगले ही पल खान एहसन की तरफ बढ़ा और अपनी पैंट का बेल्ट उतार कर धीरे से कहा। रियाल ने इसे पीटना शुरू कर दिया। इसने अपने नैन मीरम, ये लोग मुझे मार देंगे, प्लीज़ मुझे बचाओ, वो चीख रहा था। वो मुंह कर बेआवाज़ रोना शुरू कर दिया था। उसके धोखेबाज महबूब की दिलखराश आवाज़ें कानों से टकराती रहीं, और फिर वो वक्त भी आया कि जब उसकी बर्दाश्त जवाब दे गई। बस कर दें, मत मारें उसे प्लीज़, वो एकदम चिल्ला उठी। बोलो एहसन, तुमने मीरम को धोखा दिया या नहीं? उसके चिल्लाने पर खान पीछे हुआ और टाइगर ने आगे बढ़कर उसके गाल दबाकर पूछा। हाँ दिया था, वो आँखें भरता हुआ बोला। मीरम मज़ीद अश्क बहा गई। तो अब तुम बताओ मीरम, खुद अपने हाथों से इसकी जान लेना पसंद करोगी या फिर ये नेक काम मैं करूं? उसे वहीं छोड़कर वो अब उसके सामने आ खड़ा हुआ था। अपने हाथों से जान लेना तो दूर, मैं तो अपनी आंखों के सामने से मरता देख भी नहीं सकती। इसने तुम्हें किया है, तुम्हें एक घटिया शख्स के पास बेच दिया था कि वो जो चाहे तुम्हारे साथ करे। फिर भी तुम ये कह रही हो कि तुम इसे मरता नहीं देख सकती। उसे गुस्सा आने लगा। हाँ, क्योंकि मैं उसे प्यार करती हूँ। उसने चाहे मुझे धोखा दिया, मुझे चीट किया, मगर मैं फिर भी उससे मोहब्बत करती हूँ, और मोहब्बत इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होती मिस्टर रियाल। वो रूहान सी हुई। वाह, तुम्हारी जगह मैं होता और मेरा प्यार मुझे चीट करता तो ट्रस्ट में मेरा मैं खुद अपने हाथों से इसे ऐसी दर्दनाक मौत देता जिसका सोच कर एक जालिम शख्स भी कांप उठे। मैं आप जैसी नहीं हूँ। मैं तो किसी अनजान शख्स का भी एक छोटे से छोटा ज़ख्म नहीं देख सकती।
اور آپ چاہتے ہیں کہ جسے میں نے پیار کیا میں اس کی جان لے لوں، تو ٹھیک ہے، تم مت مارو، میں مار دوں گا، تسلی سے کہہ کر اس نے اپنی گن کا رخ ابھی احسن کی طرف موڑا ہی تھا کہ میرم پھر سے چیخ اٹھی، اریال، اس کی جان بخش دیں پلیز، اس نے جو کچھ بھی کیا میرے ساتھ کیا، اس لیے وہ میرا مجرم ہے، آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا تھا کہ آپ کسی کی جان لیں۔ اس کے مقابل ہو کر وہ پھنکارنے پر وہاں موجود اس کی ٹیم کے ہر فرد نے حیرانگی سے دیکھا، کیونکہ اس سے پہلے کسی میں اتنی ہمت نہ ہوئی تھی کہ وہ اسے روبرو ہو سکے۔ یو نو وٹ میرم، کوئی شخص چاہے کسی کا بھی مجرم کیوں نہ ہو، پر اگر وہ ٹائیگر کے ہاتھ لگ جائے تو اسے سزا سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ کیا ہیں آپ، کوئی ایسا بھیانک مانسٹر ہیں جو انسانوں کو کھا جاتا ہے؟ یا خدا نخواستہ نعوذ باللہ خدا ہیں جو کسی کی بھی جان لینے اور جان دینے کا اختیار رکھتا ہے؟ ایک انسان ہی تو ہے نا، انسان ہی بن کر ہیں، حیوان مت بنیں۔ گائز، تم لوگوں کو نہیں لگتا کہ یہ کچھ زیادہ ہی بول رہی ہے؟ شاید یہ جانتی نہیں ہے کہ یہ کس کے سامنے اتنی ہمت سے سب کچھ بول رہی ہے۔ وہ بظاہر اپنی ٹیم سے مخاطب تھا، لیکن نشانہ میرم تھی۔ واقعی جانتی نہیں ہے باس، اگر جانتی ہوتی تو اتنی مجال کبھی نہیں ہوتی۔ نانا بولی، تمہیں پتہ ہے میرم، پہلے میں نے تمہارے اس دھوکے باز محبوب کو صرف ایک گول مارنی تھی۔ تمہارے محبوب کو صرف ایک گول مارنی تھی، لیکن تم نے مجھے اتنا غصہ دلا دیا ہے کہ اب اس کا خمیازہ تمہارے اس احسن کو بھگتنا پڑے گا۔ نہیں اریال، آپ اس کی جان نہیں لیں گے، وہ لفظ چبا کر کہنے لگی۔ مجھ پر کوئی حکم نہیں چلا سکتا میرم سلطان، کیونکہ ٹائیگر نے کبھی کسی کو اتنا اختیار نہیں دیا۔ تمہارے ان لفظوں کا مجھ پر کوئی اثر نہیں ہونے والا، تم بس اب پکچر دیکھو۔ آنکھوں میں بلا کی سرکشی لیے وہ احسن کی طرف مڑا تو میرم بھاگ کر کرسی پر بیٹھ کر اس شخص سے چمٹ گئی۔ نہیں، اس پر گولی چلانے سے پہلے آپ کو مجھ پر گولی چلانی ہوگی۔ تمہیں کس نے کہا کہ اب میں اسے گولی سے مارنے والا ہوں؟ وہ جارحانہ انداز میں بولا تو اس نے گردن گھما کر تعجب سے دیکھا۔ نہیں احسن، میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گی، تم ادھر ہی میری طرف دیکھو، میں تمہیں پھر سے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لیے وہ پیار سے بول رہی تھی، اور اس کی بات مکمل کرنے سے پہلے ہی اریال دھاڑا۔ اف ڈارلنگ، پکڑو اسے۔ حکم ملنے پر وہ فوراً میرم کو کھینچ کر اس سے الگ کر گئی۔ خان نے اس کے ہاتھ کھولے تو وہ بھی میرم کی طرف لپکا۔ وہ ڈارلنگ سے خود کو آزاد کروانے کی جدوجہد میں تھی، مگر اس کی گرفت سے چھوٹنا بھی اتنا آسان نہ تھا۔ تم وہ خوش قسمت انسان ہو احسن، جسے میں مارنے سے پہلے 2 منٹ دے رہا ہوں۔ اگر اپنی زندگی کے آخری لمحے میں کچھ کرنا چاہتے ہو تو کر لو، کچھ کہنا چاہتے ہو تو کہہ سکتے ہو، ورنہ ٹھیک ہے 2 منٹ بعد تمہیں بہت ہی دردناک موت ملنے والی ہے۔ اس نے پھر سے اپنے لفظوں میں تیر چلایا تو میرم اور احسن دونوں ایک دوسرے کو گلے سے لگایا، اور ڈارلنگ نے اب اسے خود ہی چھوڑ دیا تھا۔ اسے یوں احسن کی باہوں میں لپٹا دیکھ کر وہ اپنی مٹھیاں پیچ گیا اور رگوں میں خون ابلنے لگا۔ مجھے معاف کر دینا میرم، اور اگر ہو سکے تو میری جان بخشوا دو۔ ہاں، میں نے تمہیں بیچا تھا، مگر قسم سے میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں، تم میری جان ہو، اور اپنی زندگی کے اس آخری پل میں تمہارے بے حد قریب رہنا چاہتا ہوں۔ اسے اپنی باہوں میں لینے کے پہلے اقدامات ابھی ختم نہیں ہوئی تھی کہ اسے چہرے پر جھک کر احسن کا یہ عمل شاید اس کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ میرم کے لیے تو یہ اچانک ہونے والا حیران کن عمل تھا، مگر وہ اریال کی برداشت کا امتحان لے رہا تھا۔ رگوں میں جوش مارتا خون اب اس کی آنکھوں میں بھی اتر آیا تھا، اور وہ جھٹ میرم کو بازو سے پکڑ کر کھینچتے ہوئے اسے الگ کر کے اپنے پیچھے دھکیل گیا۔ میرم کو چھو کر بہت بڑی غلطی کر دی تم نے احسن، اس نے نگاہوں میں نگاہیں گاڑے کہا۔ آنکھوں کے ذریعے خان کو اشارہ کیا تو وہ اس کے بازو کو پشت سے پکڑ گیا۔ اگلا اشارہ ڈارلنگ اور نینا کو ہوا اور وہ میرم کو پکڑ کر گھسیٹتی ہوئی کمرے سے باہر لے گئیں۔ وہ واپس جانے کے لیے چیخ رہی تھی، مگر انہوں نے اس کے منہ پر ٹیپ لگا کر اسے بند کر دیا۔ پھر فوراً اپنی جیب سے چاقو نکال کر اریال نے اسے 2 ٹکڑوں میں اس کے دونوں ہونٹوں کو اپنے ہاتھوں میں پکڑ کر انہیں کاٹ دیا۔ وہ درد سے کرا رہا تھا، مگر جان حلق میں اٹکی تھی۔ احسن، تم کچھ بھی کر لیتے، مگر میرم کو کس کرنے کی غلطی نہ کرتے تو شاید میں تمہیں اس قدر بھیانک موت نہیں دیتا۔ اس کی سرد نگاہوں میں جلن بڑھتی جا رہی تھی، اور اس نے چاقو کا اگلا وار اس کی آنکھوں پر کیا۔ یکے بعد دیگر نہ جانے کتنے ہی وار بار بار مسلسل کرتا ہوا وہ اس کی دونوں آنکھیں نکال گیا تھا۔ احسن کا وجود بے جان ہو چکا تھا، اس کا غصہ کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔
وہ پاگلوں کی طرح اس کے وجود پر وار کر رہا تھا اور اس کے چہرے کا پوری طرح نقشہ بگڑ گیا تھا۔ لہو لہان ہو کر کمرے سے نکلنے سے پہلے ہی اس نے ڈارلنگ کو پیغام بھیجا کہ وہ میرم کو گھر لے جائے۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ میرم اسے اس طرح دیکھے اسے مار کر بھی اسے چین نہیں ملا تو اس کی لاش پر پٹرول گرا کر آگ لگا دی۔ آج اتنا غصہ کیوں ٹائیگر؟ احسن کی جلتی ہوئی لاش کو سامنے دیکھ کر تمیز نے ڈرتے پوچھا، کیونکہ اس نے وہ کیا تھا جس نے ٹائیگر کے دل و دماغ کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ کہیں میرم سے پیار تو نہیں ہو گیا؟ تعجب سے دیکھتے ہوئے اس نے تصدیق چاہی۔ پیار کا تو پتہ نہیں، لیکن اسے کوئی اور چھوئے یہ میں کبھی برداشت نہیں کر سکتا، ٹھنڈے ٹھار لہجے میں کہتا ہوا وہ اس کی سلگتی ہوئی لاش کو وہیں چھوڑ کر چلا گیا۔ تمیز تو بس اپنا سر کھجاتا رہ گیا۔ کمرے سے میرم کے رونے کی آواز سن کر سہل دروازہ کھول کر پاس آ کر بیٹھی۔ وہ بیڈ پر برجمان شدت سے رو رہی تھی۔ کیا ہوا میرم؟ تم اس طرح کیوں رو رہی ہو؟ اس نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر نرمی سے پوچھا۔ روؤں نہیں تو اور کیا کروں؟ جس سے میں پیار کرتی تھی اس نے مجھے دھوکہ دے دیا۔ تمہیں تو شکر کرنا چاہیے کہ تمہاری ایک دھوکے باز انسان سے جان چھوٹ گئی اور تم ہو کہ اس بے وفا کے لیے رو رہی ہو۔ میں نے احسن کے بارے میں ایسا کبھی نہیں سوچا تھا۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ مجھے محبت کے نام پر بیچ دے گا۔ اس نے تمہیں بیچ دیا؟ وہ حیرانگی سے دیکھنے لگی۔ ہاں، اس نے مجھے بیچ دیا تھا اور میں خوش قسمتی سے بچ گئی تو اچھی بات ہے۔ اب تمہیں اس سے نفرت ہو جائے گی۔ جن لوگوں سے ہمیں بہت محبت ہو ان سے کبھی نفرت نہیں ہو سکتی۔ پتہ ہے کیوں؟ جب یہ بہت عزیز لوگ دھوکہ دیتے ہیں تو دل سے نکل جاتے ہیں، اور یوں نکل جاتے ہیں کہ دل ان کے لیے کوئی بھی جذبہ رکھنا پسند نہیں کرتا۔ محبت، نفرت، احساس، احترام، عزت، کچھ بھی نہیں۔ ہاں، صحیح کہہ رہی ہو ویسے، پر اس کے دھوکے سے بھی زیادہ مجھے دکھ اس چیز کا ہے کہ وہ مر گیا۔ اس بار ہلکی سی آہ بھری۔ سہل ششدر ہو کر گھورنے لگی۔ کیسے مر گیا؟ کیا ہوا اسے؟ تمہارے بھائی اریال نے اسے… جملے کے مکمل ہونے سے پہلے ہی اریال اس کے کمرے کے دروازے کی چوکھٹ پر پہنچا تو اس پر نظر پڑتے ہی وہ وہیں چپ سادھ گئی۔ بھائی نے کیا؟ انہوں نے اسے… سہل تم اپنے کمرے میں جاؤ، مجھے میرم سے کچھ بات کرنی ہے۔ اپنے بھائی کی روب دار آواز اسپشٹ سے سن کر اس نے چونکتے ہوئے گردن گھمائی۔ نہیں سہل، تم کہیں نہیں جاؤ گی، پلیز۔ اس نے ہاتھ پکڑ کر روکنا چاہا۔ سہل، میں نے کہا تم جاؤ، وہ مزید سرد لہجے میں بولا۔ تو اس نے جلدی سے اٹھ کر باہر نکلنے کی۔ اگلے ہی لمحے وہ دروازے کو اپنی پشت سے بند کرتا ہوا لاک لگا گیا۔ سہل نے چند قدم باہر پہنچ کر لاک کی آواز سنی تو یکدم ٹھٹ سی رہ گئی، مگر اتنی ہمت کہاں سے تھی کہ اپنے بھائی سے سوال کرتی، اس لیے خاموشی سے جانے میں ہی غنیمت سمجھی۔ واٹ نان سینس! لاک کیوں لگایا ہے؟ میرم ہڑبڑا اٹھی، بیڈ سے اٹھ کر اس کے سامنے آ گئی۔ اس نے لپک کر دروازہ کھولنا چاہا مگر اس کے بازو سے پکڑ کر وہ پھر سے اپنے روبرو کرتے ہی تیکھی نظروں سے گھورنے لگا۔ لاک کھولنے کی غلطی مت کرنا، کیونکہ مجھے غلطیاں معاف کرنے کی عادت نہیں ہے۔ تم سے کچھ بات کرنی ہے اور وہ بات اکیلے میں بند دروازے کے پیچھے ہی تو بہتر ہے۔ احسن کو تو مار دیا، اب مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ اشتعال انگیزی سے کہتی ہوئی وہ اپنے بازو چھڑانے کی کوشش میں تھی۔ تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں، شرافت سے بیٹھ کر بات سنو گی یا میں زبردستی سنوں؟ لہجہ آگ کے شعلے کی طرح گرم تھا۔ میرا بازو چھوڑیں، آپ کی ہمت کیسے ہوئی مجھے اس طرح پکڑنے کی؟ میں تمہارے لیے غیر محرم ہوں، اس لیے تمہیں غصہ آ رہا ہے نا؟ اور وہ جو تمہارا سر پھرا عاشق تھا وہ تمہارے لیے محرم تھا کیا، جو اس کی باہوں میں جا کر اپنے رخساروں پر بوسے دینے کے باوجود بھی کچھ نہیں کہا؟ غصے سے گرجتے ہوئے اس کی آنکھیں باہر آنے کو تھی۔ میرا جس کو دل چاہے گا اسے پاس آنے دوں گی، اور جس سے دل نہیں چاہے گا اسے ہاتھ بھی نہیں لگانے دوں گی۔ آپ ہوتے کون ہیں میرے وجود پر سوال اٹھانے والے؟ مقابل بھی بے خوفی سے اس کے لفظوں نے اریال کے پور کو مزید بھڑکا دیا۔ تمہارا جس کو دل چاہے گا اسے پاس آنے دیں گے۔ میں کون ہوں؟ لسن، میں اریال پاشا ہوں۔ تمہیں ان گھٹیا لوگوں کی قید سے میری ٹیم نے نکالا ہے، ورنہ آج تم ان میں سے ہی کسی گھٹیا شخص کے حصار میں ہوتی۔ میں ہی تمہیں اس گھر میں لایا ہوں۔ اریال، تمہاری عزت کی اور تمہارے سامنے تمہارے دھوکے باز عاشق کا اصلی روپ دکھایا۔ تمہیں دھوکہ دینے اور بغیر نکاح کے تمہیں چھونے کی غلطی کے طور پر میں نے اسے جان سے مار دیا تاکہ کوئی بھی دوبارہ تمہاری عزت داغدار کرنے کے بارے میں سوچے بھی نہ۔ اور تم کہتی ہو کہ میں کون ہوں؟ اس کی گرفت مزید مضبوط ہوئی تو وہ بے اختیار پھر سے میرم کے نانوں میں پانی ابھر گیا۔ اس نے جو بھی کیا تھا وہ جیسا بھی تھا، آپ نے اس کی جان لے کر یہ ثابت کر دیا کہ آپ ایک جانور کے گھر رہنا بھی ایک نارمل انسان نہیں ہے بلکہ ایک جانور ہے، اور ایک جانور کے گھر رہنا بھی میرم پسند نہیں کرے گی۔
اپنے بازو کو شدت سے دبنے کا درد ایک طرف رکھ کر وہ پھر سے اپنے من کی بڑاس نکالنے لگی۔ تم کہہ سکتی ہو کیونکہ تم مجھے ابھی صحیح طریقے سے جانتی نہیں ہو۔ جانتی ہوں، اب جان گئی ہوں۔ اپنا فکرہ مکمل کر کے اس نے نین موند لیے کیونکہ ریال کی گرفت اس کے لیے اب برداشت سے باہر ہو رہی تھی۔ اس کے نازک بازو اس کے مضبوط ہاتھوں میں پوری طرح لس رہے تھے۔ بولو گی؟ اس نے بات اس دن خود مجھے نہیں جانتی اور جس دن جان جاؤ گی مکمل۔ مگر وہ دیکھ سا تھکتا تھا کہ وہ اب وہ کوئی بھی رد عمل دینے کے لیے تیار نہیں ہے کیونکہ اس کے اشک تیزی سے بہتے ہوئے اس کے پورے چہرے کو پوری طرح بھگا گئے تھے۔ اس نے مقابل لڑکی کو بڑی شوق سے روتے دیکھا تو دل و دماغ میں کوئی حشر برپا ہو گیا۔ اس کے اشکوں کو دیکھ کر اسے ایسا لگتا تھا جیسے وہ کسی لامتناہی گردش کے بھنور میں پھنس چکا ہو۔ اس کا دل تعصب کے گہرے احساس سے بھر گیا تھا کیونکہ میرم کے آنسو سے اندر سے تڑپا گئے تھے۔ یہ پہلی بار تھا کہ ریال پاشا کسی لڑکی کو دیکھ کر پگھلتا ہی چلا جا رہا تھا۔ اسے یوں تکلیف ہوتا محسوس کر کے وہ فوراً اس کے بازو کو اپنی گرفت سے آزاد کر گیا۔ لڑکی، تم میری کمزوری بنتی جا رہی ہو۔ ٹائیگر اپنی کمزوریوں کو خود ہی ختم کر دیتا ہے۔ اس کے لفظ سن کر اس نے آنکھیں کھول کر اوپر دیکھا۔ وہ اپنے ہونٹ پیچھے کھڑا تھا۔ آپ احسن کے قاتل ہیں۔ آپ کو سزا دلوا کر رہوں گی۔ اریال کو جیل کے اندر دیکھنے کے بہت سے لوگ خواب دیکھ رہے ہیں۔ جی، جو چاہے کرو، لیکن میں اپنا کام مکمل کرنے میں کبھی کوئی ثبوت باقی نہیں چھوڑتا، اس لیے مجھے جیل بھیجنے کا شوق پوری طرح پورا کر لو۔ مان لیا کہ دنیا کی عدالت سے بچ جائیں گے، پر اللہ کی عدالت میں کیسے بچیں گے؟ خدا بھی ظالم کا ساتھ نہیں دیتا بلکہ مظلوم کا ساتھ دیتا ہے، اور میں بھی وہی کرتا ہوں نا۔ میں نے کبھی کسی بے گناہ کی جان نہیں لی اور نہ کبھی لوں گا، اس لیے تمہیں جو سوچنا ہے تم سوچو، آئی ڈونٹ کیئر۔ تسلی سے جواب دیتا ہوا وہ لاک کھول گیا۔ اینڈ ہاں، اس گھر سے نکلنے کی غلطی مت کرنا، ورنہ میرم، تم نے ابھی تک میرا اصلی روپ دیکھا نہیں ہے۔ اپنی گردن گھما کر اس نے پھر سے کہا، اور جیسے ہی باہر نکلنا چاہا تو وہ پشت سے چلائی، میں جاؤں گی، آپ مجھے اس طرح قید نہیں کر سکتے۔ اس لیے اگر نیکسٹ ٹائم اس طرح اس کی نگاہوں میں اٹھتا غضب دیکھ، مجھے اونچی آواز میں چلانے والی عورتیں بالکل نہیں پسند۔ چیختی تو تمہاری زبان ہی کھینچ لوں گا۔ وہ پھر سے روبرا ہو کر پھنکارا کہ وہ سہم گیا۔ آپ مجھے قید نہیں بلکہ تمہیں بچانا چاہتا ہوں۔ میں تمہیں قید نہیں کرنا چاہتا، میں تمہیں بچانا چاہتا ہوں۔ اس بار اس نے میرم کا ڈر دیکھ کر نرمی سے کہا۔ خود سے وہ معصومیت سے بولی، نہیں، میں تمہارا دشمن نہیں ہوں، لیکن میرے بہت سے دشمن ہیں اور میں تمہیں ان سے بچانا چاہتا ہوں۔ مجھے کسی کا ڈر نہیں ہے، میں آپ سے ڈرنے لگی ہوں۔ وہ سسک اٹھی تھی۔ اس کے ان دل چیر دینے والے الفاظوں نے ریال کو پوری طرح چھننی کر دیا تھا۔ اتنے تلخ جملے، وہ چپ سا ہو گیا تھا۔ ایسا تو اس نے کبھی نہیں چاہا تھا کہ وہ اسے ڈرنے لگے۔ آج کسی کے لفظوں نے اسے خاموش کروا دیا تھا۔ وہ پھر بنا کچھ کہے اس کے کمرے سے نکل گیا۔ میرم نے دھپ سے خود کو بیڈ پر گرا کر پھر سے رونا شروع کر دیا۔ تو یہ تھی ہمارے آج کی 4 ایپیسوڈ۔ اب نیکسٹ ایپیسوڈ میں تبھی اپلوڈ کروں گی جب میرے 100 سبسکرائبر ہو جائیں گے۔ کائنڈلی ریکویسٹ ہے چینل کو سبسکرائب کر لیں پلیز، لائک شیئر کمنٹ بھی کیا کریں۔ تھینک یو۔